کبھی دوڑتا ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے, اللہ تعالیٰ تکتا بھی ہے. بس مجھے 10 سیکنڈ دے دے, میرا اپنا سوال ختم کروں. اللہ تعالیٰ دوڑتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ آرام سے دوڑتا بھی ہے اور تک بھی جاتا ہے, اور اس سب کے اسباب ہیں. کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ ہنستا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی اللہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو آرام سے دوڑتا ہے, کوئی تیز مسجد کی طرف جائے تو وہ اسپیڈ سے دوڑتا ہے, اور اگر کوئی بندہ تک جائے تو وہ تک جاتا ہے. دنیا میں تو ہمیشہ یہ افعال بیک وقت بہت سارے ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی مومن تک گیا ہے, کوئی مومن مسجد کی طرف آرام سے جاتا ہے, کوئی مومن اسپیڈ سے جاتا ہے, اور کوئی مومن گاڑی میں ٹرین میں بیٹھ کے مکے کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کے اللہ تعالیٰ کی کیا حالت ہے بیک وقت؟ بیک وقت وہ تکا ہوا بھی ہے, آرام سے بھی دوڑتا ہے, دھیز سے بھی دوڑتا ہے, ہنستا بھی زور زور سے ہے, ٹھیک ہے نا. یہ حالت ہے 24 گھنٹے اس کی یہی حالت ہے. 24 یعنی کہ حدیث کے روح سے ان کی اللہ جو ہے نا 24 گھنٹے اس کا بڑا فل اس کا تکا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود 24 گھنٹے وہ دوڑ رہا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہے. اس کے ہنسنے کی وجہ سے عرش بھی جو ہے لرز رہا ہے. جی سر میرا وقت ختم ہے. جی شروع کریں مولانا. السلام علیکم اللہ نبی جباد حسن اللہ یاری صاحب, میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ ترسیم کی تعریف کریں. جب اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ترسیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے وہ تعریف نہیں پیش کی میرے سامنے. سب سے پہلے تو آپ کے لیے یہ یعنی کہ دوبارہ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں میں. یہ سوال جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک یہ سوال باقی رہے گا آپ کے اوپر. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ عقل کی فضیلت کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے. بھائی میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ یہ تابع ہے وحی کے, جبکہ محدثین نے الحمدللہ علم کے اوپر جو نا وہ بے شمار احادیث کو ذکر کیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, یعنی لفظ علم کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر علماء کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اسی طرح جہاں پہ اللہ رب العالمین کی صفات کے حوالے سے ہے بلکہ متشابہات کی بات ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. علماء کی بات کی اللہ رب العالمین نے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ, آگے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, وہ اہل علم جو انصاف کے اوپر قائم ہے. قرآن ہے بھائی, وہ قرآن ہے. احادیث بے شمار ثابت ہیں. عقل پہ لاؤ نا کوئی حدیث, عقل بھی اچھی میری بات سنیں, میری بات سنیں اللہ صاحب, بات سنیں. عقل جو ہے یہ علم کے تابع ہے. علم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحی کا نام ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. بے شمار دلائل ہیں قرآن کے, احادیث سے, اور بے شمار قرآن کی آیات ہیں. اللہ رب العالمین نے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ نہیں کہ تم عقل کی بنیاد پر تم رسول باندھو, یہ نہیں کہ تم عقل کی بنیاد پر جناب یہ کام کرنا شروع کر دو, بلکہ نہیں, اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا, ان کو رسول بنایا, ان کے اوپر پیغمبر اپنے فرشتوں کو بھیجا, ان کے اوپر وحی کو نازل کیا, ان کے اوپر علم کو اتارا, تب انہوں نے جناب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کا انہوں نے پرچار کیا. عقل جو ہے وحی کے تابع ہے. جب ہم عقل کو مقدم کر دیں گے, عقل کو ہم آگے لے آئیں گے, تو ہر انسان کی عقل مختلف ہے, عقلیں مختلف ہیں میرے بھائی. میری عقل کچھ اور کہتی ہے, آپ کی عقل کچھ اور کہتی ہے, یہ کلندری صاحب کی عقل کچھ اور کہے گی, یہ تیسرے افراد چوتھے افراد کتنے افراد بیٹھے ہوئے ان سب کی عقلیں مختلف ہیں. انسان کی عقل مختلف ہو سکتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جتنی عقلیں ہوں گی اتنے دین بن جائیں گے. بھائی نہیں, جتنی بھی عقلیں جو نا وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں. کون سی جگہ؟ ایک ہی چیز پہ اکٹھی ہو سکتی ہے. کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحی ہے, اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم ہے. اور علم کے بنیاد کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم بقایا طور پر جو نا وہ بیان کی ہے. محدثین کی آپ کتابوں کو اٹھائیں, حدیث کی کتابوں کو, یعنی کہ کتنے سارے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر جناب وہ کتاب العلم قائم کی ہے, اور کتنے سارے محدثین نے باقاعدہ طور پر علم کی فضیلت کے اوپر جناب وہ کتابوں کو تحریر کیا ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کتاب العلم فضل العلم واہلہ کی اس قسم کی کتابیں موجود ہیں. اسی طرح فضائل علماء کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں. اور اسی طرح کتاب الایمان, اس کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا ہے. احادیث کو ایسی احادیث بیان ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی تنزیہ کا, اللہ رب العالمین کی تنزیہ کے حوالے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو اپنی تنزیہ بیان کر دی, جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تنزیہ بیان کر دی, اس سے بڑھ کر تنزیہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء. رسول بیان نہیں کر سکتے اس کی شرح میں؟ بھئی رسول نے بیان کی ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ انت کما اثنیت علی نفسک. تنزیہ یہی ہے کہ اللہ لیٹ جاتا ہے, پیر پہ پیر لگا کے لیٹ جاتا ہے. تنزیہ یہی ہے. جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش سے زیادہ موٹا ہے. تنزیہ یہی ہے. اللہ صاحب یہ روایات جو آپ بیان کر رہے ہیں ان کی آپ سند کو بھی ثابت کرنا ہوگا. چلیں میں دکھا دیتا ہوں سند. جو ان کی چیزیں اس طرح کی بیان کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں ہے,
وہ اللہ کے لیے ثابت بھی نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. آپ ان کی طرف آئیں اور وہ دلائل پیش کریں میرے سامنے. کیوں گھبرا رہے ہیں ان کو لانے سے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عقل جو ہے یہ علم کے تابع ہے, وہی کے تابع ہے. اور وہی کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے اتاری ہے, جو اتارا ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. بھئی یہاں پہ بتائیں, اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ یہ عقل والوں کے لیے ہدایت ہے, یہ نہیں کہا کہ جناب جو عقل کو استعمال کرتے ہیں, عقل کو مقدم کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ان کے لیے نہیں, بلکہ کن کے لیے؟ جو متقین ہیں, تقوی اختیار کرنے والے. اور تقوی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو وحی کے اوپر ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اللہ کی وحی کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ. عقلی گھوڑے دوڑائیں گے, عقلی گھوڑے دوڑانے کے نتیجے آپ نے دیکھ لیے. کسی نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا, کسی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہے ہی نہیں, کسی نے کہا کہ نہیں اللہ کے ہاتھ تو ہمارے جیسے ہیں, کسی نے جناب وہ بہت ساری بے شمار قسم کی چیزیں اللہ کے والے سے ایسی ثابت کرنا شروع کر دی جیسے وہ کوئی اجنبی عجیب و غریب کوئی مخلوق ہو. بھی آپ نے بھی اللہ رب العالمین کے لیے مخلوق کا لفظ بولا, اور آپ کے لیے آپ نے کہا کہ آپ کیا کیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ عجیب و غریب قسم کے آسمانی مخلوق ہے. اللہ صاحب ذرا سنبھال کے گفتگو کریں, ایسی گفتگو نہ کریں جو دار اخلاق سے باہر ہو. ہم نہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں, نہ ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ الہ ہے, وہ معبود ہے, وہ تمام کی تمام جناب وہ کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے. وہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے, اور جو نا وہ ہم اس کے اوپر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی تمام صفات جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں, جو ثابت ہیں, جہاں جہاں ثابت ہیں, ہم ان کو اسی طرح مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, اور اسی طرح ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں. تو آپ نے جو نا وہ اس کے علاوہ آپ نے باتیں کی, کیف هو الا, ہاں آپ نے کافی کی ایک عبارت پڑھی, کیف هو الا ہو, اس کا ترجمہ آپ نے اللہ ایسا مکمل نہیں کیا. ذرا اس کا ترجمہ دوبارہ بتا دیں, کیا کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ لا سبحان من لا يعلم كيف هو الا هو. ہاں جی, اس کا ترجمہ بتائیں کیا ہے, بتائیں ذرا. ترجمہ کر, میں نے ترجمہ کر دیا, آپ بتائیں. اب اس کا ترجمہ بتائیں نا مجھے, دوبارہ لفظی ترجمہ کر کے بتائیں کیا ہے اس کا. کتاب آپ کی, حوالہ آپ نے پیش کیا ہے, اللہ کی توفیق سے. میں نے بتایا نا کہ نہ جسم ہے, نہ صورت ہے, نہ لا يحس ولا يجس ولا يدرك الابصار. اس عبارت کا ترجمہ, اس جز کا ترجمہ بتائیں. سبحان من لا يعلم, کیا کیسے عبارت دوبارہ بولیے گا. اللہ تعالیٰ کا کیف ہے ہی نہیں. آگے کیا ہے؟ کیف هو الا ہوا, بولے اس کا ترجمہ کریں. اللہ صاحب کیوں گھبرا رہے ہیں, ترجمہ کریں عبارت کا. آپ ترجمہ, میں نے ترجمہ کر لیا. اللہ تعالیٰ, آپ ترجمہ کریں. پورے حدیث پڑھیں, پورے حدیث کا آپ ترجمہ کریں نا. آپ کا اشکال کیا ہے اس میں؟ اللہ صاحب آپ اس عبارت کو وہ پڑھیں, میں نے اس کے لفظ میں یہی لکھ سکا ہوں, کیف هو الا ہوا. یہ عبارت ذرا دوبارہ دکھائیے گا کیا لکھا ہوا ہے اس میں. اسی طرح آپ نے جناب وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بتلایا کہ وہ کبھی ہنس رہا ہے, کبھی جناب وہ دوڑ رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ صاحب آپ اللہ رب العالمین کی ذات کو انسانوں جیسا سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہے, منزہ ہے, بالکل بلند و بالا ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. جو کچھ بھی جتنی بھی آپ مثالیں بیان کرتے ہیں, جو بھی ہے نا, ہم تو نہیں کہتے ہیں بھائی ہم آپ کیا حدیث پڑھ رہے ہیں, وہ جو اسی طرح ہے جو آپ کی کتب میں ہے نا. بھائی آپ جو ہے ان کے بارے میں, اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں, اور ہماری طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں. ہم ایسا عقیدہ رکھتے نہیں ہیں. سبحان من لا يعلم احد كيف هو الا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دوبارہ سبحان من لا يعلم احد كيف هو الا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدرك الابصار ولا الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد. اللہ صاحب بتلائیں جو میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا, اس میں وہ کون سی شک ہے جو اس کے اندر لکھی نہیں ہوئی ہے. آپ کے اللہ کی صورت ہے, اس میں بتا رہے کہ صورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ نظر آتا ہے, یہ کہتا ہے نظر نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں, یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب اس میں فرق ہے نا. یہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی کئی آنکھیں ہیں, یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. سبحان من لا یعلم کیف هو الا ہوا. جی اللہ صاحب آپ ترجمہ کرو, میں نے پڑھ لیا ہے, میں نے ترجمہ بھی کیا نا, میں نے کہا پاک ذات ہے. اللہ صاحب وہ پاک ذات ہے. کتاب تیری یا کافی کا حوالہ تم نے دیا ہے, میں نے نہیں پیش کیا. اس کا ترجمہ پڑھیں. سبحان من لا یعلم. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا مولانا حبیب صاحب. آگے چلیں جی. میرے محترم ناظرین, شیخ صاحب
اس عبارت سے آگے نہیں جانے دینا انشاءاللہ، اس کو حل کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کی کیفیت ہے ہی نہیں ہمارے مذہب میں. من لا یعلم کیف الا ہوا لا یعلم الا ہوا، ایسے جن کے اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اس وہ تو جانتا ہے نا، اس کے علم میں ہے وہ. دیں گے آگے بڑھیں. ہاں جی آگے چلیں آگے. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے. عقل کے روح میں ہم اللہ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. عقل کے روح سے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور عقل کی روح ہی سے ہم احادیث اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. احادیث پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہاتھ طاقت کے معنوں میں آتا ہے. کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ پاکستان امریکہ کے ہاتھ میں، یا پاکستان فوج کے ہاتھ میں، یا صوبہ سرحد کے شمالی علاقوں میں وہاں پہ جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ اس میں طالبان کا ہاتھ ہے، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ عضو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عقل کی روح سے ہوتا ہے. ان لوگوں کے پاس اسی لیے تو ان کے اپنے جو علماء تھے، ان کو جمع یعنی اشاعرہ جو ہوتے ہیں ماتوریدی، ان کو انسان کی دائرے میں یا علماء کے دائرے میں یا مسلمین کے دائرے میں حساب ہی نہیں کرتے تھے شروع سے. اب ان لوگوں کے پاس کچھ سعودی عرب کے پیسے آ گئے، یہ دوبارہ مسلمانوں کے اور علماء کے دائرے میں آ گئے. لیکن ان کو تاریخی طور پر کوئی نہ مسلمان مانتا تھا اہل حدیث کو، اور نہ ان کو کوئی ان کو علماء کے دائرے میں سمجھتا تھا. یہ کتاب ہے دفع شبہ تشبیہ بأکف التنزیہ لأبی الفرج ابن الجوزی. یہ سنہ 600 سے پہلے ان کی وفات ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر صفحہ نمبر 17 میں کہتے ہیں فَلَقَدْ كَسَبْتُمْ هَذَا الْمَذْهَبَ شَنِيعًا قَبِيحًا حَتَّى صَارَ لَا يُقَالُ حَنْبَلِيٌّ إِلَّا مُجَسِّمٌ ثُمَّ زَيَّنْتُمْ مَذْهَبَكُمْ أَيْضًا بِالْعَصَبَةِ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَہ. کہتے ہیں کہ تمہارے مجسمہ، تمہاری حالت کیا ہے؟ یہ احمد بن حنبل کے اتباع کو، جو اکثر اہل حدیث وہی احمد بن حنبل کے اتباع ہوتے تھے، اور ابن تیمیہ بھی اسی کا تابع ہے، مقلد ہے. تو کہتا ہے کہ ہم تو دنیا میں کسی حنبلی کو دیکھا ہی نہیں ہے. لا يقال حنبلی الا مجسم. دیکھیں یہ تجسیم کا جو ہے کہ یہ لوگ مجسم ہیں، یہ ہمارا قول صرف نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا قول ہے کہ یہ لوگ مجسم ہیں، اللہ تعالیٰ کو جسم سمجھ. یہ اب مجھ سے پوچھتا ہے کہ تجسیم کی آپ تعریف کریں. شیخ صاحب، جسم وہ ہے جس کا ابعاد ثلاثہ، ڈیپتھ ہو، اس میں ہائٹ ہو، اور اس میں ویڈتھ ہو، طول ہو، عرض ہو اور عمق ہو، اس کو جسم کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ لیٹ جاتا ہے، اللہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ چلتا ہے، اللہ پھرتا ہے، اللہ عرش پہ جب بیٹھ جاتا ہے تو عرش اس کے باری پن کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے، اس کی چیخ نکل جاتی ہے. تو یہ سب اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ ایسی چیز کو لوگ جسم بولتے ہیں، اس کو اینیمل بولتے ہیں، اس کو مثلا جاندار بولتے ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں رہتا. کتابیں ان کے اپنے علماء کر لکھا ہے وسطیۃ اہل السنہ بین الفرق، تالیف محمد با کریم عبداللہ، یہ سعودی عرب میں پروفیسر ہیں حدیث کے. یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ القاب اہل السنہ عند خصومہم، کہ مخالفین یعنی وہابی کے جو مخالف فرقے ان کو کیا لقب دیتے ہیں. ان جملہ میں سے ایک لقب ہے حشویہ. اچھا، کہتے ہیں یہ بہت بری لقب ہے جو ہمیں ہمارے مخالفوں نے دی. اچھا، مخالفوں میں سے کس نے دیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے روات الحدیث من غیر تمییز لصحیحہ من سقیمہ. اہل حدیث کو دوسرے علماء حشویہ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی حدیث ملتا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں، اس کی صحیح سند بھی بنا لیتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ہے اسرائیل. فإن الحشوية إنما سموا بذلك لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلونها فيها وليست منها. کہ اہل حدیث وہ چیزیں جو حدیث ہیں ہی نہیں ہیں وہ حدیث میں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی صحیح سند ہے جی، تاکہ ان کا عقیدہ بن جائے. اچھا، اس لقب کو کس نے ان لوگوں کو دیا؟ کہتے ہیں کئی فرقوں نے ہمیں دیا. معتزلہ نے ہمیں حشویہ بولا، اس کے بعد اشاعرہ. کہتے ہیں اشاعرہ، خوب دیکھیں اشاعرہ فقد تلقوا هذه التركه عن المعتزلة فنزاهم يتابعونهم على ما درجوا عليه من نبذ اهل السنة والاثر بهذا اللقب الجائر. اور پھر اس کا وہ کوٹ کرتا ہے کہ کیوں اشاعرہ ان کے کتب میں ان کے اعلام نے ہمیں حشویہ بولا. ٹھیک ہے نا، کہ ان کو عالم کے دائرے میں کوئی مانتا ہی نہیں تھا ان کے اعلام. اور یہ حدیث جو نقل ان پہ اعتقاد اسماء و صفات کا، مثلا غزالی ہیں، مثلا فخر رازی، ان کو پتہ ہے کہ حدیث موجود ہے، یا تفتازانی، لیکن کوئی اس پہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے حدیث پر. کہتے ہیں یہ حشویہ، کوئی اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے. ایسا کریں، یہ منہج الاشاعرہ فی العقیدہ، تالیف صفر الحوالی. شیخ صفر الحوالی وہابیہ کا بہت بڑا عالم دین ہے سعودی عرب میں، یہ اس کا کتاب ہے. اشاعرہ کے خلاف اس نے کتاب لکھی ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ اشاعرہ هم الذین کفروا وما لا يزالون يكفرون اتباع السلف. کہتے ہیں اشاعرہ وہی تو ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ، کہ ہمیشہ انہوں نے ہماری تکفیر کی اور ابھی تک ہماری تکفیر کرتے ہیں. بل کفروا كل من قال ان اللہ تعالی موصوف بالعلو. جو بھی کہتا ہے کہ اللہ آسمان میں ہے نا، آسمان میں دوڑ رہا ہے، بھائی انہوں نے جواب بھی نہیں دیا. بھائی میں نے آپ سے سوال کیا تھا شیخ صاحب، جواب کیوں نہیں دی؟ کہ اللہ دوڑتا بھی ہے آرام سے، ہر والا پھر سے بھی دوڑتا ہے، پھر تک بھی جاتا ہے، پھر ہنستا بھی ہے، اور ان چاروں کے اسباب ہمیشہ دنیا میں بکثرت موجود ہیں.
تو آپ کا رب بیک وقت یہ سب کر رہا ہوتا ہے نا، تکبی ہو اور فل اسپیڈ سے بھی دوڑ رہا ہے، پھر جب فل اسپیڈ سے دوڑ رہا ہے تو آرام سے کیسے دوڑتا ہے وہ، یہ ہمیں بتائیں، اور مختلف ڈائریکشن میں، اس کا جواب میں نے کیونکہ وہ دے کہتا ہے میں بندے کی طرف دوڑ رہا ہوں نا، بندہ تو کوئی امریکہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہے، کوئی تو چائنا میں، تو بیک وقت وہ مختلف ڈائریکشن میں دوڑ کیسے رہا نا، یہ بھی بتا دینا ہمیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اس کو اتنا تھک گیا بیچارہ، تو ہم اس کے بعد ہم مسجد جانا بند کریں تاکہ وہ دوڑے، اس کو بھی آرام ملے. وحسبک تکفیرہم واضطہادہم لشیخ الاسلام، کہتا ہے یہ دیکھ لو بھائی، انہوں نے ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو انہوں نے تکفیر کر دی، حد ہو گئی بھائی. فیا عجب لہؤلاء قوم یکفرونہ ثم یدعون انہم وإیاہ علی مذہب واحد، کہتے ہیں کہ یا عجب اشاعرہ اور ماتریدیہ سے کہ ہماری تکفیر بھی کرتے ہو اور پھر کہتے ہیں ہماری مذہب ہے. وَإِذَا كَانَتْ كُتُبُ الْأَشَاعِرَةِ تَتَبَرَّأُ مِنَ الْحَشْوِيَّةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَالنَّابِتَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُلَقِّبُونَ بِهِ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، کہتے ہیں جب تم اشاعرہ ہمیں حشویہ بولتے ہو، مجسمہ بولتے ہو اور نابتہ بولتے ہو، اور اس طرح برے ہمارے القاب لگائے ہوئے ہیں، تو کیسے ہم اور آپ بھائی ہیں اور ایک ہی مذہب پر ہیں، ہم آپ کو کیسے اپنے بھائی مان لیں؟ تو عرض یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اپنی تصریحات ہیں ان کے اپنے کتب میں کہ اہل اسلام کے نزدیک یہ لوگ کافر ہیں. انہوں نے خود اپنی کتابوں میں یہ مجسمہ، انہوں نے اپنے مشائخ نے خود اعتراف کی ہوئی ہے کہ عالم اسلام کے اکابر ان کو مجسمہ مانتے ہیں، ان کو حشویہ مانتے ہیں، کہ انہوں نے غلط احادیث کتب میں داخل کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل کیا بنا دیا، وہ جیسے کرشنا ہے آسمان میں. ابھی دیکھیں وہ ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کا کرشنا یا ان کا وشنو جی جو آسمان میں تو خوبصورت سا چہرہ ہے، اس کے کئی ہاتھ ہیں، پیر ہیں، وہ تخت پہ بیٹھا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے کبھی کبھار. تو شیخ صاحب ہمیں بتائیں نا کہ آپ کا عقیدہ ان سے کیسے مختلف ہے، ان کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے، یہ ہمیں ذرا بتا دینا. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ آیت شریفہ جو قرآن مجید میں وارد ہے، وَكُلُّ شَيْءٌ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، کہ ہر چیز ہلاک ہو جاتا ہے وجہ کے علاوہ. اگر آپ اس میں تعویل نہیں کرتے، شیخ صاحب میری طرف دیکھو ذرا، اگر اس میں تعویل نہیں کرتے کہ ہر چیز ہلاک ہو جاتا ہے سوائے اس کے چہرے کے، اللہ کے چہرہ بھی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ چہرے کے علاوہ اس کے سر کے بال جو ہیں، کان وغیرہ، ٹھیک ہے نا، گردن سے نیچے سب ختم، قیامت سے پہلے وہ بالکل اس کا سر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تعویل تو نہیں کرتے، عقل کا استعمال تو آپ کرتے نہیں، کہتے عقل کی وہ حدیث ہی نہیں ہے جی، ہم عقل جو ہے وہ وہی کتاب ہے جو اسی میں لفظ پہ لیں گے نا، لفظ پہ لیں گے نا، لفظ. وہ آپ وہ اقبال کا بھی شعر جب پڑھتے ہیں نا، نہیں ہے تیرا جشیمن قص سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بصیرہ کر پہاڑوں کے چٹانوں پر، تو آپ یہی سوچتے ہوں گے کہ وہ جو اقبال بھی جو پاکستانیوں کو کیا سمجھ رہا تھا کہ یہ پرندے ہیں بھائی، یہ پرندے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کوئی عاقل اس میں شک ہی نہیں کرتا کہ اقبال کہتا ہے تو شاہی، اس سے مراد یہ نہیں کہ پرندے ہیں بھائی، یہ جا کے پٹھانوں وہ پہاڑوں پہ جا کے ادھر پرواز کرنے کی کوشش کریں، سب کو پتہ ہے، لیکن یہ اس کو لفظ ملے، اور نہیں اس میں مجاز ہے ہی نہیں جی، یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے وہی ہے بھائی مراد ہے، ٹھیک. وہ تو سب کو پتہ ہے، جب عقل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب عقل سے آپ نے خدا کہ عقل میں ہم عقل کا استعمال، وہ عقل کے لیے کوئی حدیث ہی نقل نہیں کی ہے لوگوں نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اپنے حیات میں عقل کی کبھی تعریف ہی نہیں کی جی، ٹھیک ہے نا، تاکہ جان ہی چھوٹ جائے عقل سے صحیح ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا بھائی؟ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ان کا عقیدہ ملاحظہ کریں. اچھا، ان کے عقائد میں وہ میرے پاس 1 منٹ رہتے ہیں تو میں ایک حدیث ان کو دکھا دیتا ہوں بھائی. وہ انہوں نے یہ بھی جواب نہیں دیا بھائی کہ ان کے رب کے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ رب کے 2 ہاتھ ہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ 10 سے زیادہ ہاتھ ہیں، یہ کبھی جواب نہیں دیا اس کا. اس نے یہ کتاب ہے ابطال التأویلات لاخبار الصفات، قاضی ابی اعلی الحنبلی، جزء اول، یہاں پر صفحہ نمبر 188 ہے، حدیث نمبر 182 ہے. یہ ایک حدیث نقل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ حدیث صحیح اسنادهم كلهم ثقات وهم مع ثقتهم على شرط الصحيحين مسلم و بخاری. یہ حدیث صحیح ہے اور نہ صرف صحیح ہے بشرط بخاری مسلم صحیح. اچھا، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لما قضى خلقه، جب اللہ نے دنیا خلق کیا استلقى، پھر لیٹ گیا ثم رفع احدى رجليه على الاخرى، پھر ایک ٹانگ کو اس نے دوسرے ٹانگ پہ رکھ دیا، لیٹ گیا اور ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھ دیا. تو تم جب لیٹا کرو اس طرح نہ لیٹا کرو، ٹھیک ہے نا. چلو میرا وقت ختم ہے جی.